تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے پچھلے 5 دنوں میں ترویلا ڈیم کی طرف سے ہی 2500 میگا واٹ کی جو بجلی کی صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، جس سے ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت بجلی کا شارٹ فال ہے جو کہ اوسطاً 4 سے 5,000 میگا واٹ ہے ہر روز، اس میں 50% کمی آئے گی، اور لوڈ شیڈنگ میں بھی دوسری جو رب عزت کی مہربانی ہے وہ یہ ہے کہ موسم کی بہتری کی وجہ سے بھی ڈیمانڈ میں کچھ کمی آئی ہے۔ تو انشاءاللہ جب میں نے کہا کہ عید کے دنوں میں پاکستان کے عوام کو لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں ایک واضح کمی اور بہتری نظر آئے گی۔ باقی جو اتنی ہماری کیپیسٹی ہے وہ ہم میکسیمم اس وقت جتنی ہمیں اویلیبل ہے وہ ہم چلا رہے ہیں۔ میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ جو اس وقت کمی ہے وہ کراچی میں جو نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے K2 اس کی ری فیولنگ جاری ہے، اور چونکہ ری فیولنگ کا عمل ایک ایسا پیچیدہ اور ضروری عمل ہے کہ اس کو جلد نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ عید سے پہلے وہ 1100 میگا واٹ بھی سسٹم میں شامل ہوں گے، جس سے مزید لوڈ شیڈنگ میں بہتری متوقع ہے۔ لیکن اس میں آپ کے توسط سے یہ بات عوام کے سامنے لانا ضروری ہے کہ اس وقت بہت سارے ایسے پلانٹس جو گیس پر چل سکتے تھے ان کو دوسرے ایندھن پر چلایا جا رہا ہے، جو کہ اس سے زیادہ جس کی لاگت زیادہ ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ملک میں بجلی کی جو جتنی انتہائی صلاحیت ہے اس کے مطابق وہ پروڈیوس کی جائے، اور وہ ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ بیچ میں کچھ پلانٹس میں عارضی طور پر ضرور خلل آتا ہے، لیکن ہم اس کی چونکہ بہت سخت نگرانی وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر کر رہے ہیں، تو وہ ہم بہت جلدی اس کو ریپیئر بھی کر رہے ہیں اور آگے لے کر چل رہے ہیں۔ دوسرا جو آپ کے سامنے حقیقت رکھنی تھی وہ یہ تھی کہ اب جو ہم نے کچھ دن پہلے افغانستان سے جو کوئلے کی امپورٹ کا معاملہ تھا اس میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، میں دہرا دیتا ہوں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ پرائیویٹ پارٹیز یعنی IPPs اور افغانستان میں جو کول کے سپلائرز ہیں ان کے درمیان ہوا ہے۔ ہم اس سے آگاہ نہیں ہیں کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، کیونکہ حکومت پاکستان اور حکومت افغانستان دونوں اس معاہدے کے سہولت کار ہیں۔ 도시에서 사람들의 일제히 사라지는 현상이 세계 여기저기에서 발생하고 있대요. 각지에서 자신들을 사대기 انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ہمارے سرکاری افسران پر مبنی ایک وفد کابل کا دورہ کرے گا، اور اس وقت وہاں جو ایک عبوری حکومت موجود ہے اس کے ساتھ یہ ڈسکشن ہوگی کہ کس طرح مستقل بنیادوں پر یہ کوئلے کی جو آمد ہے اس کو جاری رکھا جائے۔ آپ کے لیے جو ایک اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کوئلے کی جو خاص طور پہ ساہیوال کول پاور پلانٹ تک جو فراہمی ہے اس میں ایک ریلوے نے بڑا اہم کردار ادا کرنا تھا۔ میں وزیر ریلوے کا شکر گزار ہوں کہ ان نگرانی میں اور ان کی مدد میں یہ کام اب باقاعدہ شروع ہو چکا ہے۔ 3 کوئلے سے بھری ٹرینیں جو ہیں وہ ساہیوال پہنچ چکی ہیں، اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے بارڈر سے آمد میں تیزی آئے گی، جس کے لیے ہی یہ وفد جو ہے وہ کابل جا رہا ہے پاکستان کا، کہ یہ ایک پورا سائیکل جو ہے جتنا انہیں کوئلہ چاہیے روزانہ کے اعتبار سے، تاکہ ہم اس پہ بھی ہماری کوشش ہے کہ یہ مقامی کوئلے کے اوپر یہ پلانٹس جو ہیں اپنی انتہائی پیداواری صلاحیت جو ہے
وہ حاصل کر چکے ہیں۔ اس میں ہم حکومت افغانستان کے بھی شکر گزار ہیں کہ ان کی طرف سے بھی ہمیں سہولت دی جا رہی ہے، لیکن ہماری جو ابھی استدعا ہوگی حکومت افغانستان سے عید کے بعد جو وفد جائے گا کہ ہمیں یہ 24 گھنٹے یہ کوئلے کا آپریشن جو ہے اسے کرنے پر ہم آپس میں آمادہ ہوں، اور خاص طور پہ کوشش یہ ہوگی کہ جو شام کے بعد صبح تک کا جو وقت ہے اس میں وہ پورا کوئلے کے لیے ہی اس کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے۔ اور اس معاملے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ان کے ساتھ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، FBR کے جو چیئرمین ہیں، ہم افواج پاکستان کے بھی شکر گزار ہیں کہ ان کی جو وہاں موجودگی ہے اس وقت سرحد کے اوپر، تو ان سب اداروں نے اپنی بھرپور اس میں کنٹریبیوشن کی ہے، اپنا حصہ ڈالا ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم جو نیا معاملہ شروع ہوا ہے افغانستان سے کول کی امپورٹ کا، اس میں یہ سب ادارے جو ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس میں سہولت کاری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں حکومت جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے ان سے بھی یہ امید ہے اور توقع ہے کہ جب ہمارا وفد جائے گا اور اپنی تمام جو گزارشات ہیں ان کے سامنے رکھیں گے تو ان کی طرف سے بھی مزید سہولت دی جائے گی، کیونکہ یہ ایک بالکل نیا دروازہ کھلا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی تعلقات کو بڑھانے کا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس کی تفصیلات مزید انشاءاللہ ہم اس مہینے کے آخر میں جب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اور سامنے آ جائیں گی تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اخباروں میں اور مختلف میڈیا میں ایک قیاس آرائی جاری ہے، اسپیکولیشن جاری ہے کہ نیپرا نے جو 2 جون کو اپنی ڈٹرمنیشن دی تھی کہ بجلی کے بیس ٹیرف میں، ایکچولی جو اصل لفظ ہے وہ ہے ری بیسنگ، نئی بنیاد کے اوپر بجلی کی ٹیرف کا تعین ہونا ہے، تو نیپرا نے اپنی ڈٹرمنیشن دی تھی 7 روپے 91 پیسے کی، اور اس پر مسلسل قیاس آرائی جاری ہے کہ یہ بڑھ گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، بجلی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو یہ بھی آپ حضرات کے توسط سے عوام کو بتانا ہے کہ ابھی تک کابینہ نے ایسی کوئی بجلی کی قیمت بڑھانے کی منظوری نہیں دی۔ 1-2 دفعہ یہ اس پر ڈسکشن غیر رسمی ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ معاملہ ابھی تک کابینہ کے سامنے نہیں آیا۔ جو ہم نے ایک غیر رسمی ڈسکشن اپنی، چونکہ یہ ایک وسیع البنیاد منتخب جمہوری حکومت ہے، تو ہم نے اپنے جو حواری ہیں اور ایلائز ہیں حکومت میں ان کے ساتھ یہ ڈسکشن کی ہے، اور اس گفتگو کے نتیجے میں پرائم منسٹر شہباز شریف نے پاور ڈویژن کو یہ ہدایت کی ہے کہ اس ری بیسنگ میں جب بھی کابینہ اس کا فیصلہ کرے گی، جو لائف لائن کنزیومرز ہیں جو کہ بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں، ان کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ بہت ہی واجبی ہوگا، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، اور حکومت جو ہے اس میں ایک میسو سبسڈی دے گی جو لائف لائن کنزیومرز ہیں، جن کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ہمارے صارفین جن کا بل پچھلے 6 ماہ میں 100 یونٹ سے تجاوز نہیں کیا، ان کو یہ کم سستی بجلی کی سہولت حاصل رہے گی، جس کا ایک جو اس میں ریلیف ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت پنجاب نے اناؤنس کیا ہے کہ یہی والے کنزیومرز جن کا 6 مہینے میں بل 100 یونٹ سے اوپر نہیں گیا، ان کا بل جو ہے وہ حکومت پنجاب اپنے بجٹ میں سے دے گی۔ ہمیں یہ بھی امید اور توقع ہے کہ یہ پاکستان کے غریب ترین شہری ہیں جو 1 سے 100 یونٹ استعمال کرتے ہیں، جن کے گھر میں ایک پنکھا اور چند لائٹیں ہیں، تو ان کے لیے دوسری بھی صوبائی حکومتیں پنجاب حکومت کی تقلید کریں گی اور پاکستان کے غریب ترین شہریوں کو
جہاں اب انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ہم سپورٹ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہوگا کہ انہیں بجلی کے بلوں سے محفوظ رکھ کے، جو آلریڈی جن کی قیمت بہت کم ہے لیکن وہ اگر صوبائی حکومت جس طرح پک کر رہی ہے، تو یہ بات صراحت سے بتانا ضروری ہے کہ ابھی تک کابینہ نے 7.91 کی بجلی کی قیمت بڑھانے کی منظوری نہیں دی۔ یہ صرف ایک سفارش ہے۔ ای سی سی نے، جو اکنامک کوآرڈینیشن اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے کابینہ کی، اس میں یہ معاملہ گیا تھا۔ انہوں نے ای سی سی نے اس چیز کی منظوری دی تھی کہ 3 حصوں میں 3 مہینوں میں ان کا یہ خیال تھا کہ جولائی میں اور اگست میں اور پھر اکتوبر میں یہ قیمتیں بڑھائی جائیں، لیکن چونکہ کابینہ نے اس کی منظوری نہیں دی تو لہٰذا ابھی تک یہ قیمت نہیں بڑھائی گئی۔ تو یہ بھی ہمارے صارفین کے لیے پورے ملک میں تسلی کا باعث ہونا چاہیے کہ کابینہ ایسے معاملات جہاں صارفین کی فلاح کا معاملہ ہے، جن پر اور بھی معاملات میں اب بہت بوجھ اور تناؤ ہے، کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ جو ہے ابھی کابینہ نے نہیں کیا، تو آنے والے دنوں میں جیسے میں نے کہا یہ تمام ایشوز جو ہیں ان کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ عید کی جو چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں 8 جولائی سے 12 جولائی تک، ان میں اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ کیونکہ گیس کی فراہمی شروع ہو جائے گی، بہتری شروع ہو جائے گی، تو لوڈ شیڈنگ میں ایک خاطر خواہ کمی آپ کو نظر آئے گی۔ اور انشاءاللہ جو دوسرے بہت سارے معاملات جن کا یہاں ذکر ہو چکا ہے وہ میں نہیں دہراؤں گا۔ جو سولر کی نئی پالیسی ہم لے کر آ رہے ہیں، جس پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کس طرح آنے والے دنوں میں پاکستان میں لگنے والی ہر نئی جو پیداواری صلاحیت ہے بجلی کی، وہ انشاءاللہ ہمارے داخلی طور پر مہیا ایندھن کے ذریعے ہوگی، جو کہ ونڈ ہے، سولر ہے، تھر کول ہے، پن بجلی ہے اور نیوکلیئر ہے۔ اس کے علاوہ ہم کوئی اور کیپیسٹی ایڈ کرنے نہیں جا رہے، اور انشاءاللہ یہ جو اب اگلا پورا مالی سال ہے اور اس کے آگے 2 مہینے ہیں جب تک پارلیمان اپنی مدت مکمل کرے گی، تو انشاءاللہ ہم آنے والے جو 12 مہینے ہیں اس مالی سال کے، اس میں کم از کم 5000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں مزید شامل کریں گے۔ یہ وہ منصوبے ہیں جو پہلے سے لگ چکے ہیں۔